बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शंस के हवाले से। क्या वाकई आज ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं और क्या बर वक्त होंगे या फिर फेयर एंड फ्री होंगे, क्योंकि हमने मुख्तलिफ इस वक्त आवाज़ें उठती सुनाई दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर मुख्तलिफ दरख्वास्तें जा चुकी हैं कि इलेक्शंस को मुलतवी कराया जाए। कहीं सिक्योरिटी खदशात हैं तो कहीं मौसम की सख्ती आड़े आ रही है। दूसरी जानिब हल्का बंदियों को भी सियासी जमातों की जानिब से चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, साद रफीक कहते हैं उनके हल्के में गड़बड़ कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब के हल्के को भी चेंज किया गया, तो वो भी इस पे एतराज़ात के हवाले से हल्का बंदियों पे इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। कुछ एतराज़ात MQM को हैं और इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों को भी हैं। हमने कुछ ऐसी खबरें या ऐसी इतलात सामने आई हैं, हसास इदारों की जानिब से ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं और इसका बरमला इजहार आज वज़ीर दाखिला बुगटी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया कि सिक्योरिटी खदशात हैं जो इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और किसी सियासतदान को भी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट हैं और उसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का नाम भी लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने ही सिक्योरिटी खदशात हैं तो क्या इलेक्शंस वाकई ही बर वक्त होंगे और क्या इनको आगाह कर दिया गया है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को। और कुछ ऐसे खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि पंजाब में भी किसी सियासी शख्सियत को टारगेट किया जा सकता है। 2007 की मिसाल हमारे सामने है, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही। तो क्या वाकई ही इस इलेक्शन में कुछ सिक्योरिटी के खदशात आड़े आ जाएंगे? और जो कुछ चैमगोइयाँ, कुछ ऐसी बातें हम सुन रहे हैं कि इलेक्शंस का डिले हो जाएगा अप्रैल या फिर अगस्त तक, इसमें कितनी सच्चाई या हकीकत है? क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तो बरमला कहा था इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। जिस किसी को शिकायत है या कोई गिला है तो वो जाके अपनी बीवी से बात कर सकता है। तो यहाँ तो मामला कुछ और ही जा रहा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ जिक्र होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का, केसेस का, खान साहब की नाअहली किस जानिब जाएगी, क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे नहीं, बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर पर, और जो दीगर उनके आईनी और कानूनी मामलात हैं उस पर उनके वकला क्या कहते हैं और क्या देखते हैं। कुछ सियासी मामलात का भी जिक्र करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर कानूनदान भी हैं। आज के शो में आपको वेलकम कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं छोटा सा एक साउंड बाइट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर ज़रूर आपसे इस पर जवाब लेते हैं। ये सेटल करना होगा कि राइट टू वायलेंस किसके पास है। वायलेंस की मोनोपोली रियासत के पास है। जी नाज़रीन, आपने सुना, राइट टू वायलेंस प्राइम मिनिस्टर कहते हैं किसके पास है और रियासत के पास ये मोनोपोली होती है। तो खोसा साहब, सर आप कानूनदान हैं और ये राइट टू वायलेंस की जो बात कर रहे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये क्या समझाना चाह रहे हैं? हमने तो सुना था रियासत तो माँ के जैसी होती है। काश हमारे जो केयर टेकर, जिनको मैं चेयर टेकर कहता हूँ, चेयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, काश रियासत की जरा तारीफ आइन के आर्टिकल 7 में पढ़ लें। आर्टिकल 7 में भुट्टो शहीद ने जब कहा था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, जी जी, तो उन्होंने सिर्फ रिचुअल नहीं था, उन्होंने 1973 के आइन में रियासत की तारीफ आर्टिकल 7 में मुंजबित कर दी थी, जिसमें रियासत में एक डिस्ट्रिक्ट असेंबली और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट और नेशनल गवर्नमेंट, यही रियासत है, सिर्फ यही रियासत है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम को भुट्टो ने मुक़्तदिर किया था, ताकत का सरचश्मा अवाम, और इसमें ना कोई अस्करी क़यादत का जिक्र है, ना कोई मुक़्तदिर हलकों का जिक्र है, ना हुकूमत का जिक्र है, ना अदलिया का जिक्र है। रियासत, और फिर आर्टिकल 5 में कहा गया कि रियासत की वफादारी, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन की ताबेदारी, ये हर एक पर इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हर पाकिस्तानी शहरी पर यह वाजिब और लाजिम है कि वो रियासत की वफादारी यानी अवाम की वफादारी और आइन की पासदारी करें। तो केयर टेकर वजीर आजम साहब, रियासत तो नापैद है, रियासत तो आपने इसमें अभी वजूद में ही नहीं आने दे रहे आप, जब आपने इसको सरजमीन बेआइन बना रखा है पाकिस्तान को।
اور ریاست کو چونکہ آپ عوام کو حق کے ووٹ نہیں دے رہے، آپ حق کے اسمبلی نہیں دے رہے، آپ حق کے حکمرانی نہیں دے رہے، تو پھر آپ کس ریاست کے تشدد کی بات کرتے ہیں؟ تو پھر تو ریاست آپ حکومت نہیں ہے جو کیئر ٹیکر ہے، 90 دن کے بعد تو یہ ویسے ہی غاصب ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اس کو کیا کہوں۔ مارشل لا ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ مارشل لا ہے جی، نظر آتی ہے۔ اگر جمہوریت ہوتی ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ جی پارلیمانی جمہوریت ہے، اور اس میں جی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، الیکٹڈ اسمبلیاں ہیں، الیکٹڈ حکومتیں ہیں، سمجھ آتی ہے وہ ہے۔ او بھائی آپ کون ہو؟ بتا تو دو ذرا۔ بالکل سر، آپ اپنے آپ کو ریاست سمجھ رہے ہو ریاستی معاملات یا ریاست آپ سمجھتے ہو مقتدر حلقے؟ دیکھیں مقتدر حلقے معذرت کے ساتھ آئین میں ان کے حدود و قیود کو تعین کر دیا گیا ہے، وہ عوام کے تابع یعنی حکومت کے تابع، چاہے وہ بلائیں انہیں سول ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن میں یا محافظ جو ہے بارڈرز کی ہوں، یا ان کو اسٹیٹ آف وار میں، وہ فیصلہ ہمیشہ حکومت کرتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں سر معاملات اور ہے نا، اور حکومت بھی ریاست نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی بالکل ریاست ہے اور اس کے ادارے ہیں جو مل کے معاملات کو چلاتے ہیں، معاملات زندگی ہم دیکھ رہے ہیں۔ سر یہ جو آپ کی پی ٹی آئی کے آپ نے بھی کیسز لے لیا، آپ کے کاندھوں پہ بھی اس وقت بھاری ذمہ داری آ گئی۔ وہ پچھلے دنوں آپ کی ایک آڈیو، بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کے اہلیہ ہیں، وہ آڈیو سامنے آ گئی اور وہ آپ سے جو بھی آپ کی کلائنٹ ہیں بات کر رہی ہیں، تو آج وہ کیس بھی بابر ستار صاحب نے کہا کہ یہ ایسے جاری کیسے ہوئی آڈیو، پیمرا اس کو ڈائریکٹلی ٹی وی پہ ایئر کیسے کر سکتا ہے اور کن ذرائع سے یہ آئی، حساس اداروں کو بھی کہا گیا انویسٹیگیٹ کریں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کیا؟ دیکھیں انہوں نے کہا، یہ مجھے تو بہت ہی مضحکہ خیز ہے میری ویڈیو جو چلائی گئی، اور اس طرح طوالت اور تسلسل کے ساتھ سارے چینلز پر چلائی جس طرح کوئی بہت ہی قومی اہمیت کا کوئی مسئلہ ہے جس کی طرف عوام کی توجہ ہی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ یہ ایک سائل اور وکیل کے درمیان ایک ایسی گفتگو ہے جو آئین میں بھی پروٹیکٹڈ اور پریولیجڈ ہے، ہمارے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ میں بھی یہ پریولیجڈ ہے، قانون شہادت میں بھی اس کو تحفظ حاصل ہے، کوئی اس کو لیک نہیں کر سکتا، کوئی اس کو سن نہیں سکتا ہے، کوئی اس کی مشتہری منادی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے یہی کہا جسٹس بابر ستار صاحب کو کہ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، بھلے میں تو، ہم تو جب آتے ہیں سیاست میں یا وکالت میں تو ہم کھلی کتاب ہیں، آپ جو مرضی لیکن یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو پرائیویسی میسر نہیں ہے، آرٹیکل 9 رائٹ آف لائف نہیں ہے، آرٹیکل 14 رائٹ ڈگنیٹی جو انوائلیبل ہے، اگر ڈگنیٹی اس کو عزت نفس حاصل نہیں ہے، اگر جو ہے ہوم اینڈ ہرتھ اس کو گھر کا اور خانوادے کا اس کو تحفظ نہیں ہے، تو وہ زندگی ہی بیکار اور اجیرن ہے، زندگی بے معنی ہے۔ تو اس لیے آئین کی روح مجروح ہو جاتی ہے، اور اس لیے میں نے کہا جی جب وکیل اور سائل کا ہوتا ہے تو اس سے صرف وکالت کا پیشہ کالے کوٹ ہی کو نہیں یہ ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ آپ کو کیا گیا، عدلیہ کو کیا گیا ہے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو کیا گیا ہے، کیونکہ وکیل ہمیشہ ترجمان ہوتا ہے اپنے سائل کی نالش کو لے کر اور انصاف کا متلاشی ہوتا ہے، اور انصاف میں اگر اس طرح سے جو ہے رخنہ اندازی ہوگی تو ایکسیس ٹو جسٹس آرٹیکل 10A بھی ایفیکٹ ہوگا، اور جو ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس بھی جو ہے وہ اینہیلیٹ ہو جائے گی، تو یہ آئین کی روح ہی مجروح ہو جاتی ہے۔ آئین کی روح تو سر ہر معاملے میں مجروح ہو رہی ہے، وہ کیسز سر آئین کی روح کی مجروح ہونے کی بات کریں وہ تو ہر معاملے میں ہو رہی ہے، کہیں لیٹ الیکشن ہو گئے، کیئر ٹیکرز کا طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے معاملہ سارا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، پچھلے دنوں اطہر مین اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ آیا، انہوں کا سنگین خلاف ورزی ہوئی آئین کی، 90 دن سے معاملہ باہر چلا گیا، آئین معطل ہو گیا، تو یہ تو آپ بار بار جو مجروح ہونے کی بات کرتے ہیں، تو کسی کی صحت پر اثر پڑ رہے ہیں یہ مجروح جو والے معاملات ہیں کیا؟ دیکھیں یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہم نے صرف سرزمین بے آئین نہیں بنا دیا، ہم نے ہر چیز کو مجروح کر کے
عدالت کو بھی تمسخر بنا دیا ہم نے. 14 مئی کے فیصلہ سپریم کورٹ کا ہم نے اٹھا کے اسے ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا. اب بھی یہی جو آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں اس میں ذرا دیکھیں تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ میں پہلے بھی اس میں انجنکشن دے چکا ہوں, ایک میرے پاس زیر تجویز ہے. پھر یہ اسٹیٹ کی یعنی پھر یہ ریاستی ایک دہشت گردی کے مترادف ہے کہ آپ پھر عدالتوں کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے اور ہوا میں بکھیر رہے ہیں, اور اگر بار بار اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم نے سابقہ جو چیف جسٹس تھے ماشاءاللہ ان کو بھی بہت عرض کیا کہ خدا را ایک دفعہ 14 مئی کے فیصلے کو نافذ تو کیجئے گا. توہین عدالت میں شہباز شریف وزیر اعظم کو اندر کر دیں, وزیر خزانہ جس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا اسحاق ڈار کو اندر کر دیں, پابا سلاسل کریں. رانا ثناء اللہ جو آپ کو جو ہے رینجرز وہ نہیں دے رہا اس کو کر دیں, خواجہ آصف جو رینجرز نہیں دے رہا اس کو کر دیں, لا منسٹر جو ہے اعظم نذیر تارڑ نہیں دے رہا اس کو کر دیں. ایک دفعہ کریں تو صحیح نا, یہاں ذمہ داریوں کو تعین نہیں کیا جاتا نا, نااہل کریں. آپ بہتر سمجھتے ہیں ذمہ داری کا کسی کا تعین نہیں ہوتا, ذمہ داری فکس نہیں کی جاتی, کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. ابھی یہ جو سائفر کیس والا معاملہ ہے ظاہری بات ہے اس پہ ابھی خان صاحب نے اس دن کہا کہ میں جنرل باجوہ کو ایز اے گواہ پیش کروں گا جو کہ ڈونلڈ ڈو کے ساتھ مل کے سازش کی, اور کچھ اگلے دن خبریں اخبارات میں آئیں کہ جنرل باجوہ بھی کہہ رہے ہیں وہ تیار ہیں اپنی گواہی دینے کے لیے, وہ خان صاحب کو مایوس نہیں کریں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ پیش ہوں گے یا ظاہری بات ہے وہاں سے اجازت بھی ان کو لینی پڑے گی ہائی اپ سے؟ تو کہاں کیا ہم دیکھیں گے اگلے دن خان صاحب بھی سامنے ہوں گے, جنرل باجوہ بھی ہوں گے, کوئی اس طرح کی آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہیئرنگ ہوگی سارے کیس میں؟ دیکھیں پہلے تو ذرا میں آپ کے توسط سے قوم کو یہ بتا دوں سائفر ہے کیا. دیکھیں یہ ایک دفعہ بھٹو کو بھی ہینری کیسنگر نے, جس کا آج کل بہت ڈھول بج رہا ہے کہ 100 سال اور 6 مہینے میں فوت ہوا ہے, امریکہ کا جو سیکٹری کیسنجر تھا ہینری کیسنگر, اس نے بھٹو صاحب کو دھمکی دی کہ آپ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ آپ کو عبرت کا نشان بنائیں گے, عبرت کا نشان. ہم نے اور بھٹو صاحب نے وہ راجہ بازار راولپنڈی میں وہ سائفر لہرایا. سائفر از اے لیٹر ڈاکیومنٹ, اس کو کہہ لیں کچھ کہہ لیں. انہوں نے لہرا کے کہا یہ دیکھو ہینری کیسنگر امریکہ ہمیں سپر پاور دھمکی دے رہی ہے کہ ہم ایٹم بام بنانا بند کریں. لیکن ہم نے ہینری کیسنگر کے ساتھ کچھ نہ کیا, ہم نے امریکہ کو کچھ نہ کہا, لیکن ہم نے ماشاءاللہ ضیاء الحق صاحب نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اور بھٹو صاحب کو پھانسی دے کر اور لحد میں اتار دیا. وہ بائی دا وے 12 تاریخ کو بالکل وہ کیس لگ رہا ہے. بالکل میں ان کی کتاب کا بھی حوالہ دوں گی, اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. انہوں نے اس کتاب میں بھی کہا تھا کہ مجھے ایٹمی پروگرام پہ کمپرومائز کرنے کے لیے اور مجھے یہ ساری میرے خلاف سازش رچائی گی اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گی امریکہ کی جانب سے. سائفر کی بات ہو رہی تھی, سائفر کی بات ہو رہی تھی, تو سائفر اسی کی سملیرٹی دیکھیں, اس کی مماثلت اس طرح سے ہے کہ ایک ڈونلڈ ڈو اس سے بھی نیچے والا افسر, اس سے بھی اسسٹنٹ سیکرٹری اور ساؤتھ ایشین افیئرز کا جو ہے وہ ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو واشنگٹن میں دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے وزارت عظمیٰ کے عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا. یہ لفظ ہیں اس کے سائفر کے جو مستند ہیں, اس لیے کہ اسد مجید نے نہ صرف این سی سی نیشنل سیکیورٹی کونسل عمران خان کی صدارت میں اس میں توثیق کی, بلکہ شہباز شریف جب آ گئے تو اس میں بھی پھر چاروں عسکری قیادت کے سربراہان نے اسد مجید کو بلا کر اس کی تصدیق کی اور اس کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے اسٹرانگ ڈیماش لکھے. یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا لفظ ہے کہ مترادف ہے, اور اس لیے اسٹرانگ ڈیماش کیا جائے. مجھے بتاؤ یار, یہ سائفر پاکستان کی غیرت اور 25 کروڑ جو ہے آبادی کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکال دیا ہے اس حکومت نے اس کو سائفر میں عمران خان کو اندر. وہ تو کہہ رہے ہیں نا انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, اختیارات سے تجاوز کیا. آپ کو کس نے کہا؟ ایک منٹ حلف اگر ہے آپ کے پاس تو سامنے پڑھ لیں.
اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، حلف نامہ ذرا سامنے رکھ لیں، کسی وقت فارغ وقت میں پڑھ لیں، اس کا آخری پیرا ذرا حلف نامے کا جو وزیر اعظم کا ہے پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کو کسی کے ساتھ وہ اگر سمجھتا ہے قومی مفاد میں ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ قوم کو اعتماد میں لینے کی وزیر اعظم کیا ضرورت سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں نہ بتائے پاکستان کے عوام کو کہ ایک ڈونلڈ لو جو ہے وہ پاکستان کو، حکومت کو یا پاکستان کے ایمبیسڈر کو حکم جاری کر رہا ہے کہ عمران خان کو چلتا کرو، امریکہ معاف کر دے گا۔ حلف نامے میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو نواز شریف کی آج ایک منٹ ذرا نواز شریف کی آج کی ذرا پریس کانفرنس وہ سن لیں جو انہوں نے کنونشن میں کیا کہ جی ایک سب سے بڑا کرپشن کا جو ہے وہ عمران خان نے کیا، جو 190 ملین 190 ملین، او بھائی او 190 ملین وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل برطانیہ نے براہ راست سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالا، جو اب سپریم کورٹ نے حکومت کو دے دیا ہے۔ تو 190 ملین کرپشن کہاں سے ہو گئی بھائی؟ اس نے تو ایک دھیلا اس میں سے نہیں لیا۔ اور بند لفافہ کی بات کرتے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور قومی اس طریقے سے بادشاہ سلامت ذل سبحانی جو ہے، جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ اس طرح سے نیشنل نیٹ ورک پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 190 کرپشن ہو گئی۔ 190 تو سرکاری خزانے میں ایک دھیلا اس میں سے جو ہے عمران خان یا بشرا بی بی کے کھاتے میں نہیں آیا ہے، وہ تو سیدھا فرام بینک ٹو بینک آیا ہے، بینک ٹو بینک آیا ہے۔ تو پھر یہ 190 کرپشن کہاں سے ہو گئی؟ پوچھے کوئی ان سے، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ الیکشنز ہیں اور وہ تو جس طرح سے اپنے اظہار خیال کریں وہ تو اب ہم سب کے سامنے، لیکن یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، میں نے جو سوال سر آپ سے کیا کہ وہ جنرل باجوہ آئیں گے، وہ پیش ہوں گے، اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو مایوس نہیں کریں گے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا یہ پاسبل ہے، وہ آ سکتے ہیں، گواہی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا ابھی یہ حالیہ فیصلہ ہے جو ستمبر میں رپورٹ ہوا ہے، ستمبر کے سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں 2023 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کے ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوا ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ رقم کیا ہے، فیصلہ ہے تو 3 ججز کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملزم جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے دفعہ 94 میں کوئی بھی گواہ اور کوئی بھی جو ہے کاغذ وہ طلب کر سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ استغاثے نے عمدن اس کو اخفا کیا ہے یا اس کو گواہ نہیں رکھا یا اس کاغذ کو شامل مثل نہیں کیا، تو وہ طلب کر سکتا ہے، اور عدالت پابند ہے طلب کرنے کی، تو بالکل اسے آنا چاہیے، سپریم کورٹ کی نظیر ہے۔ اور اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ 2 دفعہ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ایئر فورس چیف، نیول چیف، ان ساروں نے 2 دفعہ کابینہ میں بیٹھ کر اس کی جو ہے تصدیق کی ہے اس سائفر کی، اور کہا ہے کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان اور اسٹرانگ ڈیموش، تو آ کر وہ آئیں تو 1 منٹ میں صاف کر کے جاتا ہے، وگرنہ سارے پھر ملزم بناؤ، پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو ملزم بناؤ، آرمی چیف کو ملزم بناؤ، نیول چیف کو ملزم بناؤ، ایئر فورس چیف کو ملزم بناؤ، اور شہباز شریف کو ملزم بناؤ، پھر ساروں کو ملزم بناؤ، پھر عمران خان اکیلا کیوں بنا دیا؟ کھڑا کریں گے۔ تو سر یہ جو انٹرا پارٹی ہو گئی تحریک انصاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن لگتا ہے کچھ زیادہ تیزی میں ہے، جلدی میں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن ایکٹ کی جو شک 215 ہے، اور وہ انہوں نے 12 دسمبر کو طلب کر لیا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کو نوٹس بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ آپ آئیں اور جمع کریں، کیونکہ انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں تو وہ اس کو معطل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے جو انٹرا پارٹی کو چیلنج جس طرح سے کیا گیا، جوک دا جوک لوگ آتے جا رہے ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جی ایک کہہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا، دوسرا اکبر ایس بابر صاحب جن کو نکال بھی دیا وہ بھی آ گئے، تو یہ کچھ خاص تیاری ہو رہی ہے بلے کو باہر رکھنے کے لیے جو 2024 کے الیکشنز ہیں؟ یہ بھی شوق پورا کر دیں، یہ بھی شوق پورا کر لیں۔ 9 مئی کے نیچے تو سب کچھ دفن کر دیا گیا، 9 مئی کے نیچے انہوں نے 10,000 بندوں کو 9 مئی والے دن پکڑ لیا، اس روٹ کاز کو کوئی نہیں پکڑتا۔ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا افتخار محمد چودھری کو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ان کو بالوں سے پکڑا گیا، میں نے سب سے پہلے خون دیا تھا، بالکل آپ کو پتھر لگا تھا، بالکل آپ کو ہٹ کیا تھا، بالکل پتھر نہیں جی، پتھر نہیں، لاٹھی ماری گئی تھی میرے سر پر، بالکل مجھے یاد ہے سر، ہم خود کور کر رہے تھے اس دن، صحیح وہ خون کی دھاریں جس طرح نکلی تھی، آپ نے، چلیں وہ پرانی بات ہو گئی، اپنی اچھی نہیں لگتا ہے کہ میاں مٹھو
بنے بندہ, مگر ساری قوم کھڑی ہو گئی تھی, سارا پولیٹیکل پارٹی ساری چیز نے کھڑا ہو کے مکے دکھانے والوں کو خش و خاشاک کی طرح قوم نے بہا دیا تھا. تو یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں کہ اگر یہ بلے کے نشان کو یہ کے بغیر الیکشن کرواتے ہیں تو یقین کریں الیکشن ہی نہیں ہوگا. اچھا, وہ الیکشن ہوگا ہی نہیں. صحیح. اور اگر یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہ ہو تو پھر اللہ حافظ ہے ہمارا اس ملک کو پھر جو ہے ڈوبنے یہ سے بڑی کوئی آپ نہیں نے بچا اہم سکتا. بات کی ہے کہ یہ اگر نہیں ہو سکتا. بلہ باہر ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا. لیکن وزیر داخلہ صاحب آج کیا فرما رہے تھے سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے ہم سناتے ہیں اور پھر کھوسا صاحب کی رائے لیتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہیں. اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماسوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے, لیکن جنرل تھریٹ پبلک ریلیز میں ضرور ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, جنرل تھریٹ ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ بھی کرنے کے ایسے جو خدشات ہیں, ایسی چیزیں خبریں سامنے آئی ہیں. کوسا صاحب یہ تو ڈائریکٹلی انہوں نے نام بھی لے لیا مولانا صاحب کو, اور اس سے پہلے حساس اداروں کی رپورٹس آئی تھی پنجاب میں بھی کسی سیاسی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے؟ 2007 کا ہمیں خونی الیکشن یاد ہے اس وقت تک. دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے تو وزیر داخلہ کو مستعفی ہو جانا چاہیے, اس حکومت کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر یہ لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سک رہے یا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کیا حق ہے کہ یہ حکومت میں بیٹھیں؟ پھر کیا حق ہے؟ اگر یہی بہانہ لگانا ہے ضیاء الحق کی طرح کہ جی مثبت نتائج جب تک نہیں ہوں گے 90 دن کا اندیا کر کے 90 دن کا سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ دے کر اگر 11 سال وہ چلاتا ہے اس لیے کہ بھٹو کو وہ مار نہیں سکا تھا پولیٹیکلی, آج بھی نہیں مرا, بھٹو کو پولیٹیکلی مار نہیں سکا اور 11 سال اس نے جو ہے الیکشنز نہ کروائے کیونکہ مثبت نتائج یعنی وہ جو چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا, وہ ختم نہ کر سکے بھٹو کو پولیٹیکلی. اگرچہ جسد خاکی تو زمین میں دفن کر دیا لیکن اب بھی یہی ہے. عمران خان کو پہلے آپ نے وزیر آباد فائرنگ ہوئی, اس کے بعد جو ہے اللہ نے مارنے والے سے بچانے والا ظاہر ہے زیادہ طاقت رکھتا ہے. اب آپ نے پابا سلاسل کر کے سارے لوگوں کو جو ہے ان سے جدا کر کے کوئی چلا کاٹنے جا رہا ہے, کوئی جو ہے سکون لینے کے لیے جا رہا ہے, 3-3 4-4 مہینے اغوا کر کے جب وہ آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے میں توبہ طائب ہو جاتا ہے. آج بھی ترین جو ہے ان کا فائنانس منسٹر سینٹ سے بھی استعفیٰ دے دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور میں جو ہے ذاتی وجوہ یا جو بھی ہے باہر کیف. لیکن اگر آپ اس کے باوجود عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور لوگوں کا غم و غصہ آپ کے ہر عمل کے بعد ذل سبحانی کو آپ لے کر آئے, بادشاہ سلامت کو آپ کے ہائی کمشنر نے ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے تو رخصت کیا بجائے اس کے کہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کرتا, جو عدالتی مفروض تھا, جسے سزا یافتہ تھا, جو نارمل رائٹس ختم کر دیتے ہیں اس قانون میں نہیں ہوتے. دنیا کی کہیں تاریخ میں نہیں ہوا کہ امریکن امبیسڈر یہاں آ کر اس کے گھر ملنے گیا ہے جو سزا یافتہ ہے, آج بھی سزا یافتہ ہے. اور برٹش جو ہے ہائی کمشنر بھی جا کے ملتی ہے ان کے گھر میں جبکہ وہ نااہل ہے تا حیات اور سیاست میں وہ حصہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. لیکن یہاں تو بابا آدم ہی نرالا ہے. آپ کوئٹہ جاتے ہیں باپ کی لائنیں لگ جاتی ہیں اور شمولیت کی اس طرح ہوتی ہے, آپ نے ان کو فری ہینڈ دے کر وہاں سے ایئرپورٹ میں جو ہے آپ کی بائیو میٹرک مشینیں جو ہے ہائی کورٹ کی وہ ایئرپورٹ پہ چلی جاتی ہیں, وہ پتہ نہیں کس طرح چل کے گئی ہیں یا اڑ کے گئی ہیں یا کس انداز سے گئی ہیں, جبکہ عمران خان کو تو بایو میٹرک کمرے سے ہائی کورٹ میں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ بھی وردی میں جا کے گرفتار کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو سارے معاملات اب ذرا آپ نے گنوا دی, ساری باتیں آپ نے گنوا دی. کیا مل رہا ہے؟ نہیں, ایک بات دیکھیں, اس وقت سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, یہ کتنی دیر اس الیکشن سے فرار کریں گے, کتنا بھاگیں گے یہ الیکشن سے. ان کا خیال ہے کہ مہینہ 2 کر لے کے تو عمران کو سزائیں 1-2 میں اور کروا کے تو عمران کو جو ہے ہم عوام سے دور کر دیں گے. ایسا پاسبل عوام سے وہ اور زیادہ قربت ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آج ہم نے الیکشن کمیشن کے باہر دیکھا, میں تو کہتا ہوں ڈریں غیظ و غضب سے ڈریں, یہ عوام کی غیظ و غضب سے ڈریں. میں بالکل پی ٹی آئی کو یا بلے کو
इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर नहीं देख रहा। मैं समझता हूं लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं उनको हर कीमत पर बल्ला आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा और बैलेट पेपर पर होगा। बाहर जब ये हियरिंग थी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कि कल अदम करा दिए जाएं, इसको मुअत्तल किया जाए, तो वो दीगर पार्टीज के लोग मौजूद थे। आपने देखा हमारे कुछ सहाफियों ने वो चीज़ें ऑन एयर भी की कि किस तरह से नून लीग के कुछ वर्कर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। तो लगता कुछ ऐसी कि कोशिशें हैं ऐसी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इनको बाहर रखा जाए। बिलफर्ज अगर ऐसा हो जाता है, 12 दिसंबर को उनको बुला भी लिया है, इंतखाबी निशान लॉट होना है जिस दिन, तो आप क्या कहते हैं पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी फिर? अभी लिख लें मेरे से कि 12 अक्टूबर को ये पीटीआई को सिंबल कंफर्म कर देंगे। अच्छा। मैंने खुद बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंने खुद इलेक्शन करवाया। हमने एक जावेद बैस जो आजकल एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। कागजात नामजदगी मांगे गए, अकेला बिलावल भुट्टो का आया चेयरमैन, अकेले लतीफ खोसा का आया सेक्रेटरी जनरल, अकेला कमरुज़्ज़मान का आया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन गया, अकेले अमजद का आया वो फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये सर नाम कहां से? अरे बाबा आधे घंटे में। चले सर, मजे की बात आपने बड़ी बताई, इंटरेस्टिंग। ये पार्टी हेड ने ये नाम दिए थे कि ये लोग होंगे सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। और किसने देने और कोई पार्टी हेड ही आपके मुकाबले में नहीं था? कोई वोटिंग नहीं हुई थी इस पे किसी किस्म की? मेरे मुकाबले में कोई नहीं था, कमरुज़्ज़मान कायरा के मुकाबले में कोई नहीं था, बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में कोई नहीं था। तो सर ऐसे इलेक्शन होते हैं ना कि सियासी जमातों के इलेक्शन, जमहूरियत का तो फुकदान है ना सियासी जमातों के अंदर, लेकिन पीटीआई को फिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए कि पीटीआई इनको खटकती है, इसलिए कि पहले भी आप देखें 13 जमातें एक तरफ थी, पीटीआई अकेली थी, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये एक भी, उस वक्त पिलडैट ने एक ऐसा ही कन्वेंशन करवाया था जिसमें शाहिद आमिद थे, पिलडैट के हेड थे, उसमें वसीम सजाद थे, मैं सेक्रेटरी जनरल के तौर पर, झगड़ा मुस्लिम लीग नून का था, और वहाँ यही हुआ कि जी सारे ये लिटरली नॉमिनेशंस होते हैं, जिसको पार्टी हेड चुन देता है, नामजद कर देता है, उसके मुकाबले में कोई भी कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करता और आधे घंटे में इलेक्शन मुकम्मल हो जाता है। सर तो सर ये कुछ केसेस पे तो इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है कि वो इंटरफेयर करे, कि वो कहे ये हेड हो, ये ना हो, ये वाइस चेयरमैन हो, ये ना हो। इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर ही नहीं सकती है। 88 सुप्रीम कोर्ट जो है बेनजीर भुट्टो का केस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये चीज आप इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे देते हैं तो फिर वो मनपसंद ओहदेदार भी बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के। सर ये जो कोर्ट में मजाक पाकिस्तान की सियासत में नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी जाहिर बात आप कह रहे हैं। मुतहम्मिल होसन ने भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर भी देखा, तो आपको लग रहा है 12 दिसंबर को जब इसकी हेयरिंग होगी अदलिया तारीख को दुरुस्त कर पाएगी? क्योंकि इसमें अदलिया का किरदार भी था, इसमें एक सिटिंग आर्मी चीफ का किरदार भी था, आइन को मुअत्तल किया गया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हैंग किया गया, और ये सारी चीज़ें थी। तो जब ये तशरीह होगी, इस केस को जब खोला जाएगा तो जिम्मेदारियां इसमें फिक्स की जाएंगी, अदलिया ये कर पाएगी? बड़ी भारी जिम्मेदारी है। देखें, मैंने तो भुट्टो का ट्रायल भी देखा, जिस तरह मौलवी मुश्ताक ने एक अदालत, हाई कोर्ट के अदालत के अंदर एक लोहे का जंगला बनाया था जिसमें जानवर रखा जाता है। भुट्टो को उस जंगले, लोहे के जंगले में चीफ जस्टिस की अदालत में इतना खौफ था मौलवी मुश्ताक को, 5 जजेस बैठे थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे में, और वो लोहे का जंगला होता था। मैंने ट्यूटरिंग भी देखी, वहाँ जो है मेरे ही दफ्तर है उसी लाइन में, उन इस्तगासे के वकला के दफातर थे जो मेरे करीबी थे, अनकरीबी थे। हमने ये सारा ड्रामा देखा। बख्तरबंद गाड़ियों में भुट्टो को एक रास्ते से लाते थे, फिर दूसरी जगह से, दूसरी तरफ से लेके जाते थे। इतने खौफ था ज़ियाउल हक और उसकी रिजीम हुकूमत को। फिर जिस तरह से उनको सजा की गई, और फिर जिस शान से उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन खुद बहस जाके की भुट्टो ने, और जिस तरह 4-3 का फैसला आया, वो भी आपको पता ही है कि चौथे जज साहब ने, जो अब फौत हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि मैंने जबर के
لکھا ہے میں نے جو ہے یہ فیصلہ دباؤ کے تحت کیا تھا، ورنہ بھٹو کو بری ہو جاتا. یہ چیزیں ہم ساری ریکارڈ پر اس میں لے کر آئے ہیں جو صدارتی ریفرنس ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھٹو جو ہے زندہ ہو کر نہیں آئے گا، لیکن اس سے زیادہ عدالتی بددیانتی ہو نہیں سکتی ہے. یہ جوڈیشل مرڈر دنیا ساری جانتی ہے کہ اعانت میں آج تک کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ضیاء الحق کو پتا تھا کہ اس کو زندہ رکھ کر بھی جیل میں بھی زندہ رکھ کر ضیاء الحق نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے ان کو انصاف ملے گا؟ لا نہیں رہ سکتا. انصاف ملے گا ان کو تو کیا ملنا ہے، وہ تو واپس نہیں آئیں گے. ظاہری بات ہے نہیں آئیں گے، لیکن جو سیاہ دھبا ہے وہ اتر جائے گا. یہ عدالت عظمیٰ کے ماتھے سے کلنک کا ٹیکا اتر جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو آئین کی خالق ہے وہ اپنے اداروں پر بھی اسی تکریم اور عزت سے دیکھتی ہے. بھٹو صاحب نے پیش ہو کر جانتے ہوئے کہ ان کو جو ہے حق میں نہیں ہے، انہوں نے مائی لارڈ کہہ کے جو ہے عدالت میں 4 دن بحث کی تھی، اس کے باوجود کہ ان کو سزائے موت مولوی مشتاق کا بینچ دے چکا تھا. تو ہمارے یہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے یہ وتیرے میں نہیں ہے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ عدالتی جو ٹکا لگا ہوا ہے، بلیک اسپاٹ آن دا فیس آف دا جوڈیشری، اس کو جو ہے وہ دھو دیں، تاکہ آئین کم از کم جو ہے اپر عملداری آپ کو لگ رہا ہے ہو جائے گا. سر یہ جو ایک ٹکا میاں صاحب کے ماتھے پہ بھی ہے تاحیات نااہلی کا، اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ تھا 62(1)(f) میں، اور ابھی ان کے کیسز ظاہری بات ہے جس تیزی سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے یہ نااہلی والا معاملہ بھی کورٹ ہی اب یہ دور کرے گی، کیونکہ دوسری کوئی آپشن نہیں ہے میاں صاحب کے پاس، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے. نہیں وہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ایک شک ڈالی گئی تھی، اور وہ نواز شریف صاحب، محترم نواز شریف صاحب کے لیے اور جناب ترین صاحب کے لیے ڈالی گئی تھی کہ جو بھی فیصلے 184(3) میں ہوں گے ان کے خلاف ایک اپیل کا حق 30 دنوں میں دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے جہاں اس کو انہوں نے لیجٹمائز کیا سپریم کورٹ نے، اس میں 10(5), 9(6) اور پھر اس کو مسترد کر دیا گیا، اس شک کو 8(7) سے مسترد کر دیا گیا. سو اب اس فیصلے کا جو محترم نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا حیات 62(1)(f) میں، اب اس کو اپیل نہیں ہو سکتی. یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکہ نظر ثانی بھی خارج ہو چکی ہے. لیکن پھر نون لیگ کیسے کانفیڈنٹ ہے کہ سر 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں نا کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں عدالتیں ہماری باندھی اور لونڈی ہیں، اور یہ جو اس کو انٹرپریٹ اس طرح سے کیا جائے گا کہ الیکشن ایکٹ میں جو انہوں نے ایک شک ڈالی ہے. اب الیکشن ایکٹ جو ہے وہ آئین پر حاوی نہیں ہوتا. آئین کے معاف کیجئے گا، کوئی چیز اگر تصادم ہوگی تو آئین ہی پریویل کرے گا، الیکشن ایکٹ کی وہ شک اس پر حاوی نہیں ہوگی. اس میں انہوں نے ڈال دیا کہ جہاں آئین میں یا قانون میں کوئی میعاد تعین نہیں کی گئی نااہلی کی، وہاں 5 سال متصور ہوگی. تو یہ آئندہ کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز ہو چکی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، اس کے لیے ان کو 62(f) آرٹیکل 62(f)(1) میں ترمیم کرنا پڑے گی کہ دی ڈسکوالیفیکیشن شیل انیور فار اے پیریڈ آف 5 years. اس میں آئین میں ایک شک ترمیم کرنی پڑے گی، 62(1)(f) میں پرووائزو لگا دیا جائے گا، اور اس کے تحت یہ بادشاہ سلامت ذل سبحانی محترم نواز شریف صاحب یہ کوالیفائی کر سکتے. سر پھر ہم نہ ہی سمجھیں، پھر ابھی تک تو ظاہری بات ہے. تو اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اب کوئی عدالت بہت ہی لبرل ڈنڈی مارے عدالت، وہ تو کہتے ہیں ساڑھی گل ہو گئی، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ نہ ہی سمجھیں. پھر یہ ابھی جو معاملہ ہے اس کا مطلب تو ایسے ہی لگ رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو دیکھیں سپریم کورٹ بھی اس جی فرمائیے گا، اس حد تک نہیں جا سکتی سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ نے اس حد تک جانا ہوتا تو یہ 8:7 کی ریشو نہ ہوتی، پھر یہ 7:8 کے ریشو سے یا 10:5 کے یا 9:6 کے ریشو سے پھر اس کو بھی کریڈٹ کر دیتے، اس کو بھی پھر اپروو کر دیتی.
अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो करना इसका होता, मतलब तो सुप्रीम बेहतर कोर्ट ऑप्शन was नून लीग conscious। में सर, अब इसका मतलब बेहतर ऑप्शन नून लीग में शहबाज शरीफ साहब ही बचे हैं कि वही कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो हम खबरें सुन रहे हैं कि जरदारी साहब सदर होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, या फिर मौलाना फजल रहमान सदर होंगे। ये इस तरह की जो बातें अभी हो रही हैं, जो इलेक्शन का एक सिनेरियो बन रहा है उसके मुताबिक। देखिए, खुशफहमी में तो कोई मुज़ाहिका नहीं है, लेकिन आप लिख लें, आप इस वक्त बाप और बेटी दोनों ही सारा का सारा मलबा, सारा का सारा इल्जाम, सारी की सारी महंगाई, सारी की सारी बदअमनी ये 18 महीने की शहबाज शरीफ पर डाल रहे हैं। और शहबाज शरीफ जिस तरह भीगी बिल्ली बन के बैठा होता है, आपको नजर नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वैसे ही उसको बिल्कुल ब्लंट करके उसको जो है स्केप गोट बना दिया है, कुर्बानी का बकरा बना दिया है कि ये जितना कुछ हुआ है, नवाज शरीफ आएगा तो दूध की नदियां बह जाएंगी। शहबाज शरीफ ने गंद मारा है, कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन महंगाई जब लीग बिलावल कहता है महंगाई लीग, तो और ये भी जो है सारा इल्जाम महंगाई का देते हैं कि हमारा देखें, और ये मिसाल क्या देते हैं 2018 से पहले, 2017 से पहले। ओ भाई, ये 20 महीने 16 महीने 18 महीने भी तो बता दो, ये भी तो तुम्हारे भाई की हुकूमत थी, उससे क्यों अपने आप को डिसएसोसिएट करते हो? तो इसी से आप अंदाजा करें कि शहबाज शरीफ विल नेवर बी दी प्राइम मिनिस्टर अगेन इन दिस कंट्री। दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा नहीं बने। ये बिलावल भुट्टो जरदारी पे कुछ बता दें सर। पिछले दिनों आपके जो साबिक सदर साहब जरदारी साहब, उन्होंने फरमाया कि जी वो भी मैच्योर नहीं है, उनकी पॉलिटिकल जो है ट्रेनिंग चल रही है, और कुछ उसके बाद हमने देखा वो दुबई चले गए, फिर जरदारी साहब भी गए, उसके बाद एक फैमिली फोटोग्राफ आई कि सब सेट है, सब ठीक है। क्या उनको ये कहना चाहिए था, या वाकई बिलावल साहब आप देख रहे हैं कि वो मैच्योर नहीं है अभी तक? देखें, ये जवाब है गजल के तौर पर ये फिक्रा ये कहा गया। अच्छा। और कहा भी जानबूझ कर गया। जब मैंने जरदारी साहब को कहा कि खुदारा बिलावल को शहबाज शरीफ का वजीर मत बनाना, ये भुट्टो का नवासा है, ये बीबी का बेटा है, ये एक बहुत रिच लेगेसी लेकर जो है ये आया है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। ये शरीफों को हम भुट्टो का कातिल समझते हैं, ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लेने वाले, जो करप्ट तरीन माफिया है पाकिस्तान का, लूट के दौलत हर साल चला जाता है हर दफा। ये खुदारा इसका मत बनाना इसको। तो मेरे साथ उन्होंने एग्री किया। बाद में जब बन गया तो मैंने कहा कि साईं ये क्या किया है, ये क्या किया है? तो कहते हैं कि क्या तेरी हर बात तेरा बेटा मानता है? तो मैंने कहा जी मुझे जवाब मिल गया। देखें, जब बिलावल ने ये कहा कि ये 70 साल के बूढ़े जो हैं ये सारे घर में बैठ जाएं, बार बार बिलावल ये कहते रहे कि ये जो है नवाज शरीफ और ये बूढ़ों की जो है सियासत साइड पे हो जाए, अल्लाह करें, हमारी मुतहम्मिल वगैरह 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 वगैरह, मैं नहीं कहता। तो जाहिर है जरदारी साहब की और उनके दरमियान बिल्कुल एक खलीज हुई, और जरदारी साहब ने हामिद मीर जो बहुत ही करीबी है, हामिद मीर को कॉन्शियसली ये फरमाइशी प्रोग्राम के तहत ये दिया था इंटरव्यू, और कह दिया उसको। तो जाहिर है फिर उसने नाराज होकर वो चला गया, और फैमिली में तो फिर ऐसे होता ही है ऊंच नीच, लेकिन फिर मना के ले आए हैं। देखें, इसलिए बिलावल ने फिर नारा लगवाया कि अगली बारी फिर जरदारी, और जरदारी ने नारा लगाया कि तो अब सब सेट है, इसका मतलब बिलावल होंगे। तो आपको लग रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, वाकई मिलेगी बिलावल भुट्टो जरदारी को? नहीं, अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी की हद तक, अपने घर की हद तक। लेवल प्लेइंग फील्ड तो पाकिस्तान के कभी भी इलेक्शंस में किसी को भी नहीं मिली है, और काश के लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए और पाकिस्तान के अवाम को मिल्कियत उनके अपनी जो है सरजमीन पर उनको मिल्कियत मिल जाए। अभी तक तो पाकिस्तान की जो है अवाम वो गुलाम है, अभी उनको मिल्की आजादी नहीं मिली है। देखिए, आजादी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं होता, यहाँ तो सांस भी नहीं ले सकते। अगर आपका पीटीआई से ताल्लुक है तो आपको उठा के ले जाते हैं, अगर आप जलसे की इजाजत मांगते हैं तो आपके घरों को जो है वो ताले लगा देते हैं, और अगर आप जो है नारा मार देते हैं या झंडा घर पे लगाते हैं तो आपके क्रेने लाकर आपकी दीवारें तोड़ देते हैं। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर कहते हैं तो फिर भले लेवल प्लेइंग फील्ड ही समझ। बिल्कुल सर, आखिरी बात करेंगे, आपको क्या लग रहा है तोशाखाना नाइली केस जो है इसका फैसला, और फिर प्लस क्या चेयरमैन इमरान खान जो उन्होंने अब चैलेंज भी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि जी इसको मुअत्तल भी किया जाए वो पार्टी चेयरमैन के हवाले से, तो आपको लग रहा है पार्टी चेयरमैन अगले आने वाले दिनों में वो रहेंगे, क्या वो जनरल इलेक्शन लड़ पाएंगे, या ये नाअहलियां लटकती रहेंगी उनके सर पे?
آپ کو کس نے کہا ہے کہ چیئرمین عمران خان نہیں رہے؟ ارے بابا یہ چیز، یہ ڈرامہ ہم نے پہلے بھی دیکھا. جنرل پرویز مشرف نے جب اس کو محترم نواز شریف صاحب کو 10 سال کی معافی نامہ دے کے ہاتھ پاؤں اس کے انگوٹھے لگوا کر اور جب باہر کیا، اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کو جب امیر المومنین نواز شریف نے حکماً سزا کروایا اور یہ بھی باہر چلی گئی تھیں، تو یہ اس نے جو ہے جنرل پرویز مشرف نے قانون بنا دیا کہ پارٹی ہیڈز کی جب تک خود نہیں آئیں گے پارٹی رجسٹر نہیں ہوگی. ہم نے نواز شریف بائیکاٹ کرنا چاہتا تھا الیکشنز کا. ہم نے کہا ہمیں 85 کی غیر جماعتی جو ہے اسمبلی بہت ہولی، اب بائیکاٹ نہیں ہوگا. ہم نے ساری رات بیٹھ کر جو ہے 4 پیس بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، اور ہم نے امین فہیم صاحب کو صدر بنایا اور راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بنے، اور محترم نواز شریف صاحب نے اپنی جگہ پر جاوید ہاشمی کو صدر بنایا اور راجہ ظفر اللہ کو چیئرمین بنایا. ہم نے تیر کا نشان لیا اور محترم نواز شریف صاحب یعنی وہ جاوید ہاشمی نے شیر کا نشان لیا. لیکن آپ بتائیں ان کی انا کو تسکین ہو گئی. کبھی امین فہیم نے فیصلے کیے تھے پارٹی کے، کبھی جاوید ہاشمی نے فیصلے کیے تھے پارٹی کے. بالکل بالکل بالکل. اوہو، تو پھر یہی ہے، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی کسی کی انا کو تسکین کے لیے کیا گیا ہے، اور ان کی انا جو ہے اس کی تسکین ہو گئی. عمران خان جو ہے پارٹی کے آفیشیلی سربراہ نہ رہے اس پر، لیکن آج بھی عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، آج کل بھی عمران خان ہی پی ٹی آئی رہے گا، اور فیصلے سارے عمران خان ہی کرے گا. سو یہ بار بار آپ یہ کہنا نہ بند کر دیں کہ یہ جو ہے فیصلے کوئی اور ہوں گے پی ٹی آئی کے. اور پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا، اس لیے کہ ان کی انا کو تسکین مل گئی ہے، جس طرح سابقہ ادوار میں ہم نے دیکھا. یہ ایک ہی میتھڈ ہے، اسکرپٹ وہی ہے، آپ تو نہیں جوائن کریں، صرف تحریک شخصیات انصاف بدل جاتی ہیں. کریں گے آپ؟ دیکھیں مجھے تو بہت پریشر ہے، ساری دنیا کیا عمران خان ہر پیشی پر اور ہر ہفتے میرا جو ہے ملاقات ہوتی ہے، اور ہر ہفتے یقین کریں کہ وہ اسی پر اصرار کرتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں کسی آپ کی ذات کی یا کسی کی اس کی اگینسٹ برعکس نہیں میں کر رہا ہوں. میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، میں جمہور کے لیے کر رہا ہوں، آئین کی بالادستی اور قانون کی پاسداری کے لیے کر رہا ہوں. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، دھرتی ماں سے پیار کریں گے، تو ہی پاکستان پھلے پھولے گا، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ملکیت دینا پڑے گی. جب تک ہم ان کو ملکیت نہیں دیں گے پاکستان کے معاملات چلانے کی، تب تک یہی قباحتیں ہوں گی. اور یہ ویل چیئر کی جو چل رہی ہے نا کھیل تماشا، اس کو بند ہو جانا چاہیے. خدا را اگر ہم دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں تو پھر آئیے مل کر ہم ان نفرتوں کی سیاست کو ختم کر کے فیئر اینڈ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروا کے اور اقتدار ان کو سونپیں جو اس ملک کے مالک ہیں، جن کے ریاست جو بنتی ہے پاکستان کی آرٹیکل 7 آئین کے تحت. بالکل. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اسپیشل ہمیں ٹائم دیا اور خصوصی وقت میں. لطیف کھوسہ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جمہور کو اس کا حق دینا ہوگا، فیئر اینڈ فری الیکشنز کرانے ہوں گے، اور دھرتی ماں سے اگر ہم پیار کرتے ہیں تو پاکستان کی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.